السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور رمضان کو میں تو مس کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی مس کر رہے ہوگے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز پرفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ پرفیکٹ بن جاتے ہیں۔ کھانا بھی ایک دم بہترین طریقے سے، عبادت بھی، کمانا بھی، پورے دن 24 گھنٹے کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے بڑا پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہم نے عبادتوں کی عادت ڈالی وہ عادت ہماری ختم نہ ہو۔ رمضان کے پورے مہینے جیسے ہم نے گناہوں سے بچنے کی عادت بنائی، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھا، کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی یہ چیز باقی رہے۔ رمضان کے مہینے میں جیسے ہم بہترین انداز سے اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے تھے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے ہی ہمارا رمضان کے بعد بھی ٹائم گزرے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ملتا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ گناہوں سے بچنا ممکن ہے، دیکھو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھو کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، نمازوں کے ساتھ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ رمضان ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کے بعد بھی ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہماری زندگی جو عادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنائیں وہ عادتیں رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہماری باقی رہیں۔ ایک اعلان میں کرنا چاہوں گا، دعا کرنے کے سلسلے میں ایک 5 دن کی ورکشاپ ہے جو ایک معلمہ کے ذریعے رکھی گئی ہے اور میری ہی نگرانی میں۔ 5 دن کی جو ورکشاپ ہونے جا رہی ہے یہ دعا سے متعلق ہے، کیونکہ ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں تو ہمیں دعا کے آداب نہیں پتہ ہوتے کہ دعا کیسے کرنا چاہیے، دعا مانگنے کے آداب اور مستحبات کیا ہیں، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح ٹائمنگ کیا ہے، اللہ سے کیسے دعا کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں پانی پینے کا طریقہ یہ ہے، سونے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ شریعت نے 1400 سال پہلے بہت تمام چیزوں کو کلیئر کر دیا کہ دیکھو کھانے کا، جاگنے کا، عبادت کا طریقہ یہ۔ تو ایسے ہی ہر چیز سیکھنے کی ہے، اس چیز کو سیکھ کر آپ کرو گے، سیکھنے کے بعد کرو گے تو اس کو کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ تو ایک 5 دن کی ورکشاپ ہے، خاص طور پر یہ گرلز کے لیے ہیں کیونکہ پڑھانے والی معلمہ ہیں، میری نگرانی میں ہی یہ کورس رہے گا۔ 500 روپے اس کی فیس ہے اور 4 اپریل سے یہ ورکشاپ شروع ہوگی اور 5 دن میں انشاءاللہ یہ فنش ہو جائے گی۔ اس میں آپ کو سکھایا جائے گا دعا کرنے کے آداب، دعا کرنے کا صحیح طریقہ، دعا کیسے کی جانا چاہیے، وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے جس سے دعا قبول ہو جائے، اور ٹائمنگ اس کی رہے گی دوپہر کے 3 بجے سے 4 بجے تک۔ 1 گھنٹے کی ٹائمنگ ہوگی، 5 دن کی ورکشاپ ہے۔ آپ اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں تو 7417810799 پر آپ واٹس ایپ SMS کر سکتی ہیں اور اپنی سیٹ بک کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جلد از جلد آپ اپنا نام اس میں درج کروائیے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ رمضان میں آپ لوگوں نے جو تعاون کیا، الحمدللہ مسجد کا لینٹر پڑ گیا، مستورات کی تراویح ہوئی، ہے نا، 1000 لوگوں کو راشن کے پیکٹ ہم نے پہنچائے، عید گفٹ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، غریب لوگوں کی مدد کی گئی، اور یہ سب کچھ ہوا آپ لوگوں کے تعاون کے ذریعے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو اور آپ کے اس تعاون کو خوب قبول فرمائے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال نشا نے پوچھا ہے، مفتی صاحب آپ کے دادا جی نے بتایا کہ نفل نماز کے سجدے میں بہت دعا کیا کرو، نفل نماز کے سجدے میں کیسے دعا مانگنی ہے؟ پلیز ریپلائی دے دیجئے گا، اپنی لینگویج میں مانگنی ہے یا عربی میں؟ قرآن آیتیں جو دعا کے طور پر وہ پڑھنی ہیں مجھے بتا دیجئے۔ دیکھیں نفل نماز کے سجدے میں اگر آپ کوئی دعا مانگیں تو وہ عربی میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو عربی کی جو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، قرآن مجید میں جو دعا کے الفاظ ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہے نا، یہ جو دعا کے الفاظ ہیں چاہے وہ حدیث سے ثابت ہوں، قرآن سے ثابت ہوں، وہ آپ نفل نماز کے سجدوں میں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ اپنی زبان میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، تو نماز کے سجدوں میں آپ یہ دعا نہ مانگیں اپنی زبان میں، بلکہ آپ نارمل سجدہ کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں آپ اپنی لینگویج میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے سعدیہ خاتون نے پوچھا ہے، مفتی صاحب اگر کوئی نماز کی منت مان کر بھول جائے کہ کتنی رکعت کی نیت کی تھی
جس کام کے لیے منت مانگی تھی وہ ہو جائے تو اب کیسے منت پوری کریں؟ ان کا سوال بہت آسان ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ منت مانگی نماز پڑھنے کی اور بھول گئے, اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے, یاد ہی نہیں ہے. تو آپ ایک آئیڈیا لگائیے کہ کم از کم کتنی ہو سکتی ہیں. نئی آئیڈیا ہے تب بھی لگائیے, اور 50, 100, 10, 20 آئیڈیا لگانے کے بعد جس طرف زیادہ دل کہے کہ اتنی ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ تو میں نے نہیں مانی ہوں گی, وہ آئیڈیا لگانے کے بعد آپ نوٹ کر لیجئے اور اتنی ہی آپ نفل نماز پڑھیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ کی منت پوری ہو جائے گی, آپ کی نظر پوری ہو جائے گی. گلناز انصاری نے پوچھا ہے مفتی صاحب اگر کوئی آخری رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھنے اور سلام پھیرنے کے بجائے کھڑا ہو جائے تو دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے اور سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے تو یاد آ گیا تو بیٹھ جاؤ دوبارہ. 2 رکعت کی نیت تھی آپ کی, تو آپ کھڑے ہو گئے, یاد آ گیا, بیٹھ جاؤ اور اتحیات پڑھ کے سلام پھرو, سجدہ سہو کرو اور پھر اس کے بعد اپنی نماز مکمل کر لو, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, مفتی صاحب میں چاروں امام کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اردو نہیں آتی ہے. اب دیکھو ساری کتابیں تو اردو میں لکھی گئی ہیں, اردو پڑھنا آنا چاہیے ہمیں. نہیں آتی تو سیکھیے, کیونکہ اردو بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. عربی زبان کے بعد اگر اسلامک لٹریچر سب سے زیادہ کسی زبان میں لکھا ہوا ہے تو وہ اردو میں لکھا ہوا ہے, تو اردو آپ کو آنا چاہیے. سیکھ لیجئے, اردو آنا کوئی مشکل نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو 2-3 مہینے لگیں گے, اردو آ جائے گی. تو اردو سیکھ لیجئے, ساری کتابیں اردو میں ہی ہیں. ہندی میں تو ابھی میرے علم میں کوئی ایسی کتاب ہے نہیں, ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. نمبر 3, کیا آپ چاروں امام اور ان کے عقیدے پر ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ موٹی موٹی بتا دیجئے گا پلیز. دیکھیں چاروں اماموں کے عقائد تو سیم ہیں, عقیدے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ بات اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے. عقیدے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ عقائد جو ہوتے ہیں ثابت وہ قرآن اور حدیث سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اللہ ایک ہے, اس میں چاروں اماموں کا کوئی اختلاف تھوڑی نہ ہوگا. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس میں چاروں امام کا کیا اختلاف ہوگا؟ تو عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور 90% مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں ہیں, کسی امام کو کوئی اختلاف ہے کہ کوئی امام یوں کہتے ہو نہیں جی وہ 6 وقت کی نماز ہے, 5 وقت کی نماز ہے فرض ہے, سب یہی کہتے ہیں. تہجد کا ٹائم سب یہی کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن سب کا ایک ہی ہے, کعبہ سب کا ایک ہی ہے, قبلہ سب کا ایک ہی ہے. تو روزہ رکھنے کا طریقہ دیکھیے سب کا ایک ہی ہے, تو جو حج کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے نا, زکوٰۃ دینا سب کہتے ہیں زکوٰۃ دینا چاہیے. تو 90% مسائل ایسے ہیں جس میں چاروں اماموں کا اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب رہ جاتے ہیں 10% مسائل جن کو کہا جاتا ہے فروعی مسائل. فروعی مسائل کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ آج کل کے ٹائم میں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں, جیسے مان لیجیے میڈیکل انشورنس کا مسئلہ ہے, تو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے, اور اب جو ریسرچز آ رہی ہیں, جو تحقیق ہے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جائز ہے, کیونکہ حالات کے اعتبار سے مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے نا. آپ ایک ہی جگہ ہوتے ہو تو گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کپڑے دوسرے پہنتے ہو, کہیں اور چلے جاتے ہو تو وہاں موٹے کپڑے پہنے ہوتے ہو, کیونکہ حالات بدل گئے نا. کہیں گرمی ہے تو آپ موٹے کپڑے تھوڑی نہ پہنو گے, کہیں سردی ہے تو آپ وہاں موٹے کپڑے پہنو گی, گرمی کے کپڑے نہیں پہنو گی. تو فروعی مسائل کا بالکل ایسے ہی سیٹ اپ ہے کہ دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابہ اکرام کی جماعت کو کہیں بھیجا, اور حضور نے فرمایا کہ جماعت کو کہا کہ سب لوگ اس جگہ پہنچ کر نماز پڑھنا ظہر کی. اب صحابہ اکرام کی جماعت چلی, لیکن ظہر کا ٹائم ہو گیا, وہ لوگ ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچے. تو صحابہ اکرام کے درمیان 2 گروپ بن گئے. ایک گروپ کا کہنا یہ تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اس جگہ پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھنا, تو ہم تو وہیں پہنچ کر ہی ظہر کی نماز پڑھیں گے. ایک جماعت کا یہ کہنا تھا کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ ظہر تک تم وہاں پہنچ ہی جاؤ گے, یہ مطلب تھوڑی تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز وہیں جا کر ہی پڑھنی ہے, بیچ میں کہیں نہیں پڑھنی ہے. اب ہم وہاں پہنچ ہی نہیں پائے ہیں ظہر میں, تو نماز یہاں پڑھ لیں. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہو گیا نا. تو ایک جماعت نے وہیں پہنچ کر نماز پڑھی اور ایک جماعت نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ یا رسول اللہ ایسے 2 جماعتیں ہو گئی تھیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھنا,
تو ایک نے مطلب یہ نکالا، ایک نے مطلب یہ نکالا، کیونکہ دونوں مطلب کا احتمال ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرائے حضور اور فرمایا کہ دونوں درست ہیں. تو ایسے ہی عربی زبان میں 90% مسائل اور چیزیں وہ ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. 10% جو مسائل ہیں جن کو کہا جاتا ہے فروعی مسائل، اس میں اختلاف ہے بس. اور وہ بھی اختلاف اس لیے ہیں کیونکہ دونوں معنی کا احتمال ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ عربی میں ایک لفظ آتا ہے، اس کے یہ بھی مطلب ہوتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک امام صاحب نے یہ مطلب نکالا، دوسرے امام صاحب نے یہ مطلب نکال دیا. زور سے آمین کہنے کا مسئلہ ہے، آمین بالجہر، تو صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی اختلاف چلا آ رہا ہے نا. اور یہ اختلاف ایسا تھا کہ جو جس پہ چاہے عمل کر لیتا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں تھی. تو ایسے ہی بعض امام نے اس چیز کو لیا، بعض امام نے اس چیز کو لے لیا. تو اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ ہاتھ جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے تو ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا، رفع الیدین کا مسئلہ، آمین بالجہر کا مسئلہ. یہ جو چند مسائل ہیں ان کو کہا جاتا ہے فروعی مسائل. تو اس میں اگر اختلاف ہے تو یہ اختلاف تو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. پرابلم جب کریٹ ہوتی ہے جب ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ بس میں ٹھیک ہوں باقی دنیا کے سب لوگ غلط ہیں، یہاں سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو چاروں اماموں کا یہی مسئلہ ہے بس. اب جب فتنے بڑھے اور لوگ آج کل دیکھیے لوگ دین کو یہ چاہتے ہیں کہ میری خواہش کے مطابق مسئلے معلوم ہوں، یعنی میں جو چاہتا ہوں امام صاحب ویسا مسئلہ بتائیں. اور آدمی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اس امام سے جڑوں جو میرے من کے مطابق بات کرے. تو یہ بگاڑ جب پیدا ہوا تو 4 اماموں پر اجماع ہو گیا کہ ان 4 امام کو ہی فالو کرنا ہے. یعنی ایک امام کو فالو کرو تو مکمل فالو کرو، یہ نہیں کہ کچھ اس چیز ان امام صاحب کی بات لے لی، کچھ ان امام صاحب کی بات لے لی. کیونکہ آپ پھر جب کسی چیز میں اس امام کو فالو کرو گے، کسی چیز میں اس امام کو فالو کرو گے، تو آپ تو جو ہے نا اپنے من کے مطابق کر رہے ہو نا. اس لیے من کے مطابق نہیں، امام کے مطابق پوری ایک چیز کو فالو کرو. تو پھر یہ 4 امام بن گئے. تو چاروں امام بالکل صحیح ہیں، اور چاروں اماموں کے عقائد میں اور جو قرآن و حدیث سے بالکل کلیئر کٹ چیزیں ثابت ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. فروعی مسائل ہیں اس میں وہ بھی 10%، اس میں جو اختلافات ہیں وہ بھی فروعی مسائل میں ہیں. یعنی کوئی قرآن و حدیث سے جو دونوں مطلب نکلنے کا احتمال ہے تو بعض امام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مطلب کو لیا، بعض امام نے اس مطلب کو لے لیا. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں اماموں کی ایک مختصر سی اسٹوری تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اچھا، صحابہ اکرام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جس کو جن صحابی سے انسیت ہوتی تھی، جن امام صاحب سے انسیت ہوتی تھی، ان سے مسئلہ معلوم کر لیا کرتے تھے. بعد میں لوگوں کے دین میں بگاڑ آنے لگا، لوگ یہ چاہنے لگے میرے من کے مطابق بات ہو، تو ایک امام سے جا کے معلوم کرتے تھے، اس کی بات سمجھ میں نہیں ہے دوسرے کے پاس چلے جاتے تھے. تو پھر جب بعد میں ان 4 اماموں کو کی چیزیں، ان 4 اماموں کے فتوے، ان 4 اماموں کی تمام چیزیں کتابی شکل میں آ گئیں اور پوری امت کا اجماع ہو گیا، تو پھر ان 4 امام کو ہی کہا گیا کہ وہ ان کو فالو کر لو. کیونکہ ان 4 اماموں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بیان کیا ہے، اور یہ چاروں امام قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ بہترین سمجھنے والے تھے. ٹھیک ہے. چلیے. اچھا جی، لاڈلی احمد، کیا نام ہے بھائی؟ مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور مجھے یہ نہیں پتہ کہ لڑکا کون ہے، اس کا گھر کہاں ہے. یہ سب دیکھ کر میں سوچ رہی ہوں کہ کس کی شادی ہے، پر بعد میں پتہ چلا کہ یہ میری ہی شادی ہے. تیاریاں چل رہی ہیں پر میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں. نکاح ہونے سے پہلے ہی میرا خواب ٹوٹ گیا. اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا، تو آپ دنیا کی نعمتوں میں مگن نہ ہو جانا. دنیا کی نعمتیں، خوشیاں آپ کو ملیں گی. اللہ کو آپ یاد رکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا جب نعمتیں ملیں. تو شکر گزار بندی آپ کو بننا ہے. اللہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نعمتوں سے نوازے گا. شیخ صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر بیوی ہمیشہ شک کرے اپنے ہسبینڈ پر کہ میرے ہسبینڈ مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو کیا کریں؟ پلیز جواب ضرور دیں. دیکھیے، اس کا مسئلے کا حل جو ہے، جب شوہر کے سمجھانے پر بیوی نہ سمجھے، اور شک کی جو بیماری ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. شک ایسے سمجھ لو جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، ایسے ہی شک جو ہے نا میاں بیوی کی محبت کو کھا جاتا ہے. شک میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کرتا ہے. شک ایک بیماری ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ واقعی شک کرنے کی گنجائش ہے تو بات الگ ہے، لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض شوہر بیویوں پر شک کرتے ہیں، بعض بیویاں شوہروں پر شک کرتی ہیں. تو یہ تو اپنے اندر سے اس بیماری کو، اس برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
اگر آپ اس برائی کو ختم نہیں کرو گی تو بہت مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، آپ کا رشتہ بکھر جائے گا اور آپ کی زندگی بیکار ہو جائے گی، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، زندگی کے اندر جو اطمینان اور سکون ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ شک والے جو مسئلے ہیں اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو سوچو، کیا میں جو سوچ رہی ہوں، میں جو شک کر رہا ہوں بیوی پر، میں جو شک کر رہا ہوں شوہر پر، کیا یہ صحیح ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ سامنے والے کو یہ ریلائز نہیں ہوتا۔ اب ہسبینڈ تو ویسے ہی اس کی نظر میں مجرم ہے، یا بیوی ہسبینڈ کی نظر میں مجرم ہے، تو سمجھانے سے معاملے حل نہیں ہوتے۔ اس میں یہ ہونا چاہیے، میں اکثر کہتا بھی ہوں اس بات کو، کہ جب بھی کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جائیں، شک والے جھگڑے ہوں یا ویسے ہی کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں اور رشتے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہوں دن بدن، تو ہونا یہ چاہیے کہ میاں بیوی مل کے جو ہے نا تیسرے کو حکم بنا لیں، تیسرے کو اپنا بڑا بنا لیں، کسی ایسے تیسرے کو کہ جس کے فیصلے پر آپ دونوں راضی ہو، اور دونوں جو ہے نا اسی کو بڑا مان لو کہ بھئی آپ جو فیصلہ کر دو گے اس پہ ہم راضی ہیں۔ اب اس سے انشاءاللہ پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپس میں آپ جھگڑتے رہو، آپس میں کلیئر کرتے رہو، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے آپ کسی تیسرے کو جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو، ایسا نہیں تیسرا آدمی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ مرد کی سائڈ لے یا بیوی کی ایک کی سائڈ لے، نہیں، جو صحیح بات کرے، میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، میاں بیوی کے درمیان اتفاقیاں دور کرنے کی کوشش کرے، ایسے آدمی کو آپ لے لیجئے اور وہ جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان حکم بن کے مسئلے کو حل کر دے۔ ابھی میرے پاس جو ہے نا ایک میاں بیوی کا مسئلہ آیا تھا، بیوی کا کہنا تھا کہ میرا شوہر بہت خراب ہے، شوہر کا کہنا تھا میری بیوی بہت خراب ہے۔ تو پہلے میں نے شوہر سے بات کی، پھر بیوی سے بات کی، پھر دونوں سے اکٹھے بات کی، اور جو شکایتیں تھیں میں نے اس کو کاپی پہ نوٹ کیا۔ کاپی پہ نوٹ کرنے کے بعد شوہر کی جو پرابلمز تھی میں نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، بیوی کی جو پرابلمز تھی میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اب یہ جو پرابلم میں سے کوئی بھی پرابلم اگر ہوگی تو آپ لوگ مجھے بولو گے، ایک دوسرے سے نہیں کہو گے، اور مجھے بولنے کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ جو میں بتاؤں گا اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ دونوں راضی تھے، مسئلہ لوگ ہیں ماشاءاللہ خوشی سے رہ رہے۔ تو اگر میاں بیوی واقعی میں صلح کرنے کے خواہش مند، اور صلح کرنے کی خواہش رکھنا بھی چاہیے، میاں بیوی کے درمیان رشتہ کبھی کمزور نہ ہو، اس کی کوشش بھی کرنا چاہیے، اس کی فکر بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو یہ تو بھائی شک والی بیماری ہے۔ میں خاتون سے یہی کہنا چاہوں گا، آپ کی بیوی سے، کہ فکر کرو، آپ خیال کرو، اگر شوہر ساری کلیئریفیکیشن دے رہا ہے یا بیوی ساری کلیئریفیکیشن دے رہی ہے اور وہ کوئی چیز آپ سے نہیں چھپا رہی ہے، تو خواہ شک نہ کرو آپ، ورنہ آپ کا رشتہ ہی کمزور ہوگا۔ گلناز انصاری پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب سکنیا یوجنا کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں کہ حرام ہے حلال ہے؟ سکنیا یوجنا جو ہے نا تو غریب لوگوں کے لیے ہے، تو اگر آپ مستحق ہو، غریب ہو اور آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے تو گورنمنٹ کی ساری یوجنا سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے جو کرائٹیریا طے کیا ہوا ہے، اگر آپ اس کرائٹیریا میں آتے ہو تو آپ اس یوجنا سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو سکنیا یوجنا ہو یا کوئی بھی یوجنا ہو، گورنمنٹ کی ساری یوجناؤں سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ گورنمنٹ کوئی اپنی جیب سے تھوڑی نہ دیتی ہے، یہ بھی جنتا کا پیسہ ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جنتا پہ پیسہ خرچ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے انڈیا میں جنتا کو جتنی فیسلٹیز گورنمنٹ کے ذریعے ملنی چاہیے اتنی نہیں مل پا رہی ہیں، اسی لیے بالکل آپ فائدہ اٹھائیے اگر آپ اس کرائٹیریا میں آتے ہو۔ نمبر 2، جو چیزیں اسلام میں کھانا حرام ہے تو اسے بیچنا یا اس کا اپنا بزنس کرنا بھی تو حرام ہوگا۔ بالکل، شراب پینا حرام ہے، شراب بیچنا بھی حرام ہو، پھر تو جو چیزیں حرام ہیں ان کا بزنس بھی حرام ہے۔ اگر کسی کا شراب کا بزنس ہے، چوری چھپے بیچتا ہو، تو اس کے پیسے سے کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر اس کا 100% جو کاروبار ہے وہ حرام کا ہے تو پھر اس کی کمائی سے کچھ بھی کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی کچھ کمائی حرام کی ہے، کچھ کمائی حلال کی ہے، یا کچھ حصہ اس کا حلال کا بھی ہے، تو اس کی دعوت وغیرہ قبول کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، کچھ لوگ گورنمنٹ پلیس پر جھگی جھوپڑی بنا کر رہتے ہیں، ان کا رہنا جائز ہے؟ گورنمنٹ جب تک رہنے دے رہی ہے تو جائز ہے، جب گورنمنٹ کو ہٹانا ہوگا تو ہٹا دے گی وہ۔ تو اگر جھگی جھوپڑی بنا کے کوئی رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ گورنمنٹ کی طرف سے عملی طور پہ اجازت ہے، جب وہ ہٹانا چاہیں گے تو ہٹا دیں گے، رہنا تو نا، کیا دقت ہے؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، رہنا تو بیچاروں کو جن کے پاس مکان نہیں ہے۔ ہاں، جن کے پاس مکان ہے تو وہ تو اپنا مکان بنا کر ہی رہیں گے، کسی کو شوق تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ جھگی جھوپڑی بنا کے رہے۔ یہ بیچارے جھگی جھوپڑی میں رہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں
جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، بیچارے کہاں جائیں، کیسے کہاں کیا کریں؟ گورنمنٹ کی زمین پہ ہی لوگ بنا لیتے ہیں۔ ان کو چھت دینا یہ بھی تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ یہ غریب ہیں تو ان کی غربت کو دور کرنا بھی تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ میں اگر گھر کا مکھیا ہوں اور میرے گھر میں بدنظمی ہو رہی ہے تو میری تو ذمہ داری ہے نا، یہ مجھ سے ہی تو سوال ہوگا۔ تو اگر سرکار کی زمین پر یہ لوگ جھگی جھونپڑی ڈال رہے ہیں تو ایک تو غریب ہیں، یہ ان کی غربت کو دور کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ گورنمنٹ کی۔ ان کو جھگی جھونپڑی، ان کے گھر مکان، مان لیجیے ہمارے ملک میں غربت ہے، کیوں ہے غربت؟ ہر آدمی محنت کر رہا ہے، محنت کر کے مزدوری کر کے محنت کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اس کے بعد بھی غربت ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ جب تک گورنمنٹ نہیں چاہے گی غربت نہیں ختم ہوگی۔ کرپشن کیوں بڑھ رہا ہے آگے؟ گورنمنٹ چاہے گی کرپشن ختم ہو جائے گا، ہمارے ہاسپٹل نظام صحیح کرنا چاہیے گورنمنٹ، صحیح ہو جائیں گے۔ تو یہ جھگی جھونپڑی بنا کے اگر کوئی رہنے دو نا یار، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مخلوق ہے، رہنے دو۔ اب جب تک یہ بیچارے غریب ہیں کہاں جائیں گے، کہاں سر چھپائیں گے؟ اور گورنمنٹ کو جب ہٹانا ہوگا تو ہٹا دیں گے، تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی ہے۔ غریب لوگ بیچارہ، غریب آدمی بیچارہ کہاں جائے، کیا کرے؟ دینی نالج نے پوچھا ہے سکنیا سمردھی یوجنا جائز ہے یا نہیں؟ اس اسکیم میں جو پیسے انٹرسٹ کے نام پہ بڑھ کے ملتے ہیں وہ بینک سے نہیں بلکہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں۔ گورنمنٹ سے ملتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بینک سے ملتے تو پھر غلط ہوتا، یہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں تو اس لیے بالکل درست ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، سعدیہ صدف پوچھتی ہیں، میرا نام سعدیہ صدف ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اسکول پڑھانے بھی جاتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بس ماں باپ کی خدمت کرنا، گھر کے کام کرنا صرف بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بھائیوں کی نہیں ہوتی ہے؟ ہم 4 بھائی بہن ہیں، بھائی ایک ہی ہے مجھ سے چھوٹا ہے، وہ ابھی 11th کلاس میں ہے۔ دیکھو، یہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان انصاف نہیں کیا جاتا، یہ غلط ہے۔ لڑکیوں کی بھی ذمہ داری ہے، لڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں میں فرق کرنا یا لڑکیوں کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرنا کہ لڑکیوں کو یہ احساس ہو کہ میرے ساتھ فرق کیا جا رہا ہے، لڑکے کو تو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور مجھے اتنا دبایا جا رہا ہے، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ لڑکیوں کو ڈانٹنا اور لڑکوں کو نہ ڈانٹنا یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اولاد کے درمیان انصاف کیا جائے، محبت میں بھی انصاف، یعنی بچوں کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس بچے سے زیادہ پیار کر رہے ہو۔ ہاں، جو بچہ محنت کر رہا ہے تو پڑھائی میں وہ آگے بڑھ گیا، آپ نے اس کو سائیکل دلا دی، وہ بات الگ ہے، لیکن بچوں کو یہ فیل بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچوں میں فرق کر رہے ہو۔ لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے بعض گھروں میں جو یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں پہ حد سے زیادہ کام، کہ وہ باہر بھی جاب کر کے آ رہی ہیں پھر گھر پہ بھی کام کر رہی ہیں، اس طرح بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور کبھی بھی ڈانٹنا ہو تو پیار محبت سے، اپنائیت کے ساتھ، ہے نا؟ تو ان کی جو شکایت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ ماں باپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اور ماں باپ سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو یہ بالکل فیل نہ ہونے دیں کہ لڑکے لڑکیوں میں کوئی فرق ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے یہ خلاف ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ اولاد کے درمیان انصاف ہونا چاہیے، اولاد کے درمیان برابر محبت ہونا چاہیے، اولاد کے درمیان بالکل بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ غصہ نہ کریں، ماں باپ کی خدمت کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلو، شاہدہ پروین پوچھتی ہیں، مفتی صاحب شوال کے 6 روزے کے بارے میں ویڈیو بنائیں۔ دیکھیے، شوال کے جو 6 روزے ہیں اس پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو شوال کے 6 روزے آپ رکھیے، ابھی شوال کا ہی مہینہ چل رہا ہے، میرے خیال میں آج 8 یا 9 تاریخ ہوگی، تو ابھی 20 دن باقی ہیں۔ آپ شوال کے 6 روزے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہو، اور یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، لگاتار رکھ لو، چھوڑ کے رکھ لو، آپ کی چوائس ہے۔ تو یہ شوال کے 6 روزوں کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی باسی کو پہلا روزہ رکھو تب تو یہ 6 روزے قبول ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے گلے میں تھوڑی سی تکلیف ہے، 20ویں رمضان سے ہی تکلیف یہ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ دیر تک نہیں بول پا رہا ہوں، گلے میں دکھن شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج کا سنڈے ایپیسوڈ ہمارا یہیں پر فنش ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سنڈے ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے آپ لوگ اپنا سوال کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجئے۔ اور ایک بڑے افسوس کی خبر جو دہلی مصطفی آباد سے کل سننے کو ملی تھی مجھے، کہ وہاں ایک حافظ قرآن کے ساتھ جو کچھ ہوا،
دعا کریں اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بچوں کی تربیت آپ دھیان سے کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریے، اپنے بچوں کی فکر کیجیے۔ بچوں کو پیدا کرنا بہت آسان ہے، ان کی تربیت بہت مشکل ہے۔ بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس سنڈے ایپیسوڈ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔